جیسا کہ حضرت عبدالمطلب کے 10 بیٹوں میں سے جو سب سے خوبصورت بیٹے تھے وہ جناب حضرت عبداللہ تھے، اور جیسا جب قربانی کرنے کے لیے قرعہ ڈالا گیا تو بار بار جناب حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب کا جو ہے وہ نام نکلتا، پھر ایک مرتبہ نام آتا 10 اونٹوں کو سائیڈ میں کر دیتے تو 100 اونٹ جو ہیں وہ پھر قرآن اندازی کے ذریعے 100 اونٹ جناب حضرت عبداللہ کے والد محترم نے ان کے لیے جو ہے وہ ذبح کیے۔ اب جناب حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دل چاہا کہ میں اپنے اس ہونہار خوبرو بیٹے کا نکاح کروں، اور جیسا میرا بیٹا پاک صورت و پاک سیرت ہے، کوئی ایسی ہی اس کے لیے پاک صورت و سیرت والی جو ہے وہ میں بہو ڈھونڈ کر لاؤں، ایسی دلہن لاؤں کہ جو ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ باطنی حسن سے بھی مالا مال ہو۔ جناب حضرت عبداللہ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے گویا عورتیں اپنے دل نکال کے ہاتھ پہ رکھ لیا کرتی تھیں۔ وہ سارا اثر کیا تھا؟ وہ سارے کا سارا اثر جو ہے وہ آپ کی پیشانی کے اندر چمکنے والے نور مصطفیٰ کی برکتیں تھیں، لیکن اللہ نے آپ کو ایسا شرم و حیا کا پیکر بنایا کہ عرب کی خوبصورت سے خوبصورت ترین لڑکی آپ کے سامنے آتی، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے حاضر ہوتی، لیکن ایسے شرم و حیا کے پیکر تھے کہ کبھی نگاہ اٹھا کے بھی ان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ تو پتہ چلا جن سے اللہ رب العزت نے حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا ہوتا ہے، اللہ پاک شروع سے ہی انہیں پاکیزہ قسم کے اخلاقیات عطا فرماتا ہے، اور اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا ہے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ، تمام عرب کی لڑکیاں آپ پر فدا تھی، اور ایک کاہنہ تھی۔ کاہنہ جو تھی اس نے کہا جب آپ اس کے سامنے سے گزرے، اب وہ کاہنہ تورات کی، انجیل کی حافظہ تھی، اور دیگر جتنی بھی انبیاء کے اوپر اللہ نے صحیفے نازل کیے تھے وہ سارے صحیفوں کو زبانی یاد کیا ہوا تھا۔ وہ کاہنہ عورت تھی، اور جب اس کی نظر چہرہ حضرت عبداللہ پہ پڑی فریفتہ ہو گئی، کہنے لگی اے عبداللہ تو ایک رات میرے ساتھ گزار لے، تیرے باپ نے جو تیری دیت 100 اونٹ تیرے نام پہ قربان کیے ہیں میں وہ 100 اونٹ تجھے دینے کو تیار ہوں۔ لیکن جناب حضرت عبداللہ کا فرمان، آپ نے فرمایا میں اس حرام کام سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اور حرام کام کرنے سے میں مر جانے کو ترجیح دیتا ہوں۔